علیکم انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں Q21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ رب تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، مالک کا شکر ہے کہ آج ہم 15ویں روزے میں اس کی عنایت سے، اس کی عطا سے آج ہم 15ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ مغفرت کا عشرہ، دوسرا عشرہ، اور جہاں مغفرت کے عشرے کی بات ہو رہی ہے وہیں پر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم جتنی زیادہ اپنے رب کو منا کر اس کے حضور سجدہ ریز ہو کے عبادتیں، ریاضتیں اور اپنی جو بھی دعائیں ہیں وہ تیز ترین کر لیں، کیونکہ انہی کے بعد ہمیں اس کا ثمر ملنا ہے، مر کے بھی اور دنیا میں بھی۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہتے ہیں نا کہ ایک محاورہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو دنیا میں بھی آپ جیسے کرتے ہیں آپ کو ویسے ہی صلہ ملتا ہے۔ اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں اس بات سے کہ دیکھو فلاں شخص تو حرام کی کمائی کھا رہا ہے اور اس کے پاس اتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں شخص جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، غلط کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، پھر بھی اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس سے مایوس ہو جائیں اس کو دیکھ کے، یا آپ نا امیدی کی طرف چلے جائیں، یہ ضرورت نہیں ہوتا۔ ضروری یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ کر رہا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک شخص نہیں ہے جس کے پاس ہے، تو آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ بلا شبہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو ہدایت کریں، اس کو اچھے انداز میں اس سے بات کریں، اور اگر نہیں سمجھ رہا ہے، آپ نہیں کر سکتے یا استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اور پھر اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسری بات ہے پھر اس بات پر بھی اپنا ایمان قائم رکھے کہ جو شخص جیسا کر رہا ہے اس نے ویسا ہی بھگتنا ہے بائی دی اینڈ آف دا ڈے، یا تو یہیں پر یا پھر مرنے کے بعد اس نے اپنا جواب ضرور دینا ہے، یا پھر روز محشر اپنا جواب دینا ہے۔ تو یہ خوبصورت سلسلہ ہے جو کہ پروسیس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے رب کائنات کا، اور جہاں رب کائنات کی بات کرتے ہیں وہیں پر رب کائنات کے نام سے، اس کے ذکر سے ٹرانسمیشن کا بابرکت آغاز کرتے ہیں کہ جو دلوں کو منور کرتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان بخشتا ہے۔ اور اس کے لیے میرے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ قاری محمد ثانی ہوتے ہیں، ان کی جانب بڑھوں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ آج کون سی سورہ ہے جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے؟ سورۃ النبأ۔ چلیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله خالقنا الكريم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور خدا کے ذکر کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں قاری محمد ثانی، اور بہت ہی پیارے انداز میں جو ہے وہ قرأت کر رہے تھے، قرأت پیش. اور بلا شبہ خدا کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے، جو روشن کرتا ہے، جو ہماری محفلوں میں، جو ہماری عبادتوں میں، ہماری ریاضتوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری ہر کام میں برکت ڈالتا ہے، اور ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے. اور رب ہی ہے جو ہماری سن سکتا ہے، اور وہی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، جو ہر چیز کی حکمت عملی جانتا ہے. زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا بھی وہ سمجھتا ہے کہ اپنے بندے کی طرف اگر پریشانی بھیجی ہے تو کیوں بھیجی ہے، کوئی خوشی ہے تو کیوں بھیجی ہے، کوئی غم ہے تو کیوں بھیجا ہے، کوئی بیماری ہے تو کیوں بھیجی ہے، کوئی مصیبت ہے تو کیوں بھیجی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو کیوں بھیجا ہے، کوئی خوشی ہے تو کیوں بھیجی ہے. بلا شبہ رب تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بلا شبہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. تو بہت ساری چیزیں انسانوں کی جو ظاہر صلاحیت ہے اس سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے زندگی میں کہ یہ چیز ہو گئی، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. لیکن جب ہم اپنے 1450 سال پہلے علماء کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، خلفائے راشدین کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، اور جب ہم نظر ڈالتے ہیں رب کائنات کے جو محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، حضرت طیبہ پہ، تو جب ان تمام چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی اس وقت بھی آسان نہیں تھی، مصائب اس وقت بھی تھے، پریشانیاں اس وقت بھی تھیں، مشکلات اس وقت بھی تھیں، بہت سارے ایشوز اس وقت بھی تھے. لیکن وہ کس طرح سے اپنی عقل و فہم کو لے کر، مذہب کو لے کر، اسلام کو لے کر، اور رب تعالیٰ کی ہدایات کو لے کے، قرآن میں جو دی گئی ہیں ان کو لے کے اپنی زندگیوں میں چلے، اور اس کے بعد وہ فتح و کامیاب ہوئے، کامیابی و کامرانی ان کو ہمیشہ ملی. لیکن اس کے لیے بشرط ہے کہ آپ اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے بہت ہی اپنے تھاٹس میں کلیئر ہوں، بالکل کلیئر ہوں، اور اتنی کلیئرٹی ہو کہ اس پہ آپ کا کوئی بھی جو ایمان ہے اس کو ہلا نہ سکے، اس کو شیک نہ کر سکے، آپ کی کلیئرٹی کو کوئی شیک نہ کر سکے. اور یہی ایمان کا حصہ ہے آپ کی زندگیوں میں، یہی آپ کی زندگیوں میں اصل کنجی ہے. تو ناظرین، اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ آج کے موضوع کی بھی بات کریں گے. آپ نے دیکھا 2 روز سے ہم نے بات کی خلفۂ راشدین کے حوالے سے، خلیفہ اول پہ بات کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور پھر خلیفہ دوم کی بات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. تو 2 دن ہم نے یہ کی. آج ہم پاز کریں گے اس وجہ سے کیونکہ آج 15 رمضان ہے، اور آج ہے ولادت حسن رضی اللہ عنہ، اور اس حوالے سے آج بات کریں گے. ایک اور خوبصورت ہستی، ایک اور خوبصورت شخصیت جن کے حوالے سے الفاظ کم پڑتے ہیں، اور میرے پاس کیا جسارت کہ میں ان کے لیے کوئی بات کر سکوں، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ ان کے حوالے سے آج جتنی ہو سکے امام حسن کے حوالے سے آج بات کریں گے، اور ان کی تمام زندگی کی جو خوبصورت باتیں ہیں ان کو یہاں سے ان کے اوپر یہاں ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کی بات کی جائے تو 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے. خواب رسول کریم سے بیان کیا. آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے لخت جگر فاطمہ کے بدن سے ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی. مورخین کا کہنا ہے کہ رسول کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی. آپ کی ولادت نے رسول کے دامن سے مقتول نسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کی. تو آپ سوچئے کہ بی بی کے گھر میں جو ہے وہ
ایک لخت جگر آ رہا ہے، خوبصورت سا چاند آ رہا ہے، تو آج ان کی ولادت کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی اور آج اسی حوالے سے پروگرام میں بات بھی کریں گے۔ دوسری ناظرین یہ کہ ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کی بات کرتے ہیں جی، اور ٹرانسمیشن کے اسپانسرز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کو کون کون اسپانسر کر رہا ہے یہ بہت ضروری ہے بتانا۔ ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے پیپسی، شوکت خانم، پٹیل ہاسپٹل، روح افزا جو کہتا ہے کہ قدرتی اجزاء سے بنا ہے اور 100 سال سے آپ کے لیے بہترین مشروب لے کر آ رہا ہے، کوئی اس میں آرٹیفیشل انگریڈینٹس نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ نیلسن پینٹس جن کا سلوگن ہے رنگ زندگی کا، اور اگر آپ کے گھر میں کلرز کی کمی ہے، دیواریں سفید ہو گئی ہیں، رنگ اتر رہا ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہے تو پھر نیلسن پینٹس کا انتخاب آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن جی ایف ایس بلڈرز، بامبے لائٹ ہاؤس جو کہتا ہے لائٹ اپ یور لائف، یعنی کہ لائٹ اپ یور لائف اینڈ لائٹ اپ یور ہاؤس۔ اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو ضرور بامبے لائٹ ہاؤس جائیے، بہترین روشنیاں آپ کو مل جائیں گی وہاں پہ آپشنز کے طور پہ۔ رومی بلڈرز ہمارے ساتھ ہے، آپ چاہتے ہیں اپنا ڈریم ہاؤس لینا تو رومی بلڈر سے بہتر اعتماد کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی ملن اینگرو، انداز ایکٹیو کنولا جو کہتا ہے ایکٹیو لائف سٹائل ہے، پاکولا فلیورڈ ملک، اور اس کے علاوہ ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی، یہ تمام ہمارے سپانسرز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی آج کے آؤٹ فٹ کی بات کرتے ہیں جی، تو آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے جی شیمرفز نے۔ بہت ہی خوبصورت آؤٹ فٹ بنایا گیا ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں بنایا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت اس میں۔ تو ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی ہمارے شیمرفز ہمارا جو ہے آج کا آؤٹ فٹ ہے، اور شیمرفز کی جی آؤٹ لیٹس موجود ہیں اسلام آباد، لاہور، کراچی، پورے پاکستان میں۔ ڈالمن مال، طارق روڈ، لکی ون، ہر جگہ آپ کو جو ہے یہ ملیں گی۔ تو تھینک یو سو ویری مچ تمام اسپانسرز کو۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے کراچی کی آواز پہ میں جاتی ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا جی آج مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے، حالات کیا ہیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور۔ آج 14 روزہ ہو گیا ہے، 15 روزہ ہو گیا ہے، آج تو 15ویں روزے تک لوگوں کی یعنی کہ آدھے روزے گزر چکے اور آدھے رہ گئے ہیں تقریباً آلموسٹ۔ تو اب اگلے 14 یا 15 روزے ہوں گے، تو کیا لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے کہ وہ کچھ خرید رہے ہیں، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ خریدے سقط، جس کو کہتے ہیں قوت سقط، تو وہ اگر وہ ہے تو وہ بہت بڑا سوال ہے کہ لوگ ہیں لے سکتے نہیں لے سکتے، کیونکہ مارکیٹس میں اندھیرا ہے، مارکیٹس میں لوگوں کا رش نہیں ہے، لوگ آ نہیں رہے۔ تو کراچی کی آواز جی اس کے اوپر جائیں گے اور وہاں دیکھتے ہیں جی کہ اینی کیا کر رہی ہیں، آج کیا دکھا رہی ہیں کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور اس کی کیا پوزیشن۔ تو وہاں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آئیں گے، یہیں سے ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں کیروڑی نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رسیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین ابھی ہم گئے ہوئے تھے کراچی کی آواز کی جانب اور اب واپس آ گئے ہیں اور ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج 15واں روزہ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں امام حسن کے حوالے سے، بات ہو رہی ان کی ولادت کے حوالے سے، اور آج اچھا بڑا خوش آئند دن، بڑا خوبصورت دن جس کے اعتبار سے بات کریں گے، لیکن خداوند تعالیٰ کے ذکر سے ہم نے ٹرانسمیشن کا بابرکت آغاز کیا، اور جہاں خدا کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواہ موجود ہیں حسنین قادری، ان کی طرف بھی جاؤں گی۔ السلام علیکم حسنین، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آج کون سا کلام پیش کریں گے، کیا تیار کر کے لائے؟ جی کرم کے بادل برس رہے ہیں۔ چلیے جی۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جیسے کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، دیے دلوں کے
جلائے رکھنا، اور نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحتے دل سکون جانے، وہ ذکر محمدی ہے، اور نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جاؤ، مگر خدا سے جدا نہ جاؤ، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، نہ مانگو دنیا کے تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، نہ مانگو دنیا کے تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، کہ بادشاہی سے بڑھ کر پیارے نبی کے در کی گداگری ہے، کہ بادشاہی سے بڑھ کر پیارے نبی کے در کی گداگری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جی۔ میرے ساتھ موجود تھے نعت خواں حسنین قادری، اور ناظرین بات کر رہے ہیں ہم خاص طور سے آج امام حسن کی ولادت کے حوالے سے، اور آپ کے نام نامی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ولادت کے بعد اس میں گرامی حمزہ تجویز ہو رہا تھا، لیکن سرور کائنات نے بحکم خدا موسیٰ کے وزیر ہارون کے فرزندوں کے شبیر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین رکھا۔ بہار الانوار میں ہے کہ امام حسن کی پیدائش کے بعد جبریل امین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سفید رومال، ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن نام لکھا ہوا تھا۔ ماہر علم النسب علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں شہزادوں کے نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن اور حسین کے نام سے کوئی موسم نہیں ہوا تھا۔ کتاب اعلام الوری کے مطابق یہ نام بھی لوح میں محفوظ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ تو سوچئے کہ سبحان اللہ کیا ہی شان ہوگی ان دونوں کی، ان دونوں پھولوں کی جس کے نام پہلے سے اور عرش سے آ رہے ہوں۔ پھر دہن امامت میں یعنی کہ اگر بات کر لی جائے زبان رسالت کی تو دہن امامت میں علل شرع میں ہے کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔ بہار الانور میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر
پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے اور اس کے بعد آپ نے دعا کی خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو وہاں پہ دعا بھی دے رہے ہیں اور کیا خوبصورت ان کی ولادت کے بعد کا سماں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہیں اور ان کی زبان اقدس سے آب دہن جس کو کہتے ہیں کہ وہ دیا جا رہا ہے، گٹھی جس کو کہتے ہیں کہ دی جا رہی ہے۔ تو سوچئے کہ کتنے پیارے وہ لمحات ہوں گے، اور پھر ایک کان میں اذان دے رہے ہیں، ایک کان میں اقامت کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ خوبصورت لمحات تاریخ نے اپنے مختلف کتابوں سے اور مختلف روایات میں انہیں قید کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا خوبصورت مناظر تھے اور جو بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ جشن، وہ سما، اور جہاں جہاں وہاں پہ جیسے جیسے یہ نور دونوں بچوں کا جو ہے وہ آتا ہے، خاص طور پہ امام حسن کی آج بات آ رہی ہے، ان کی ولادت پہ آ رہا ہے، تو بہت ہی خوشی ہے اور خوشی کا سما ہے، اور پھر جیسے کہ بتایا نام پھر رکھا اور ساری چیزیں، تو بہت انتہائی خوشی کا معاملہ ہے۔ یعنی کہ تو اس پہ آج بہت لمبی ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے حوالے سے اور بھی مزید جو تاریخی حوالات ہمیں ملتے ہیں، اور کس طرح سے پھر کیا کیا ہوا، پھر زمانہ بچپن کیسے گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پرورش کر رہی ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ پرورش کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں نانا کے ساتھ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اٹیچمنٹ کا معاملہ ہے وہ کیسے ہوا، اور پھر اس کے بعد سوال جواب کرتے تھے تو وہ کیسے تھا، وہ سارے قصے کہانیاں آج ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے جو روایات سے ہمیں ملتی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ آج امام حسن کا معاملہ ہے، دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ جی یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ، اور 15 روزے اب مکمل ہو چکے ہیں۔ 15 روزے جہاں مکمل ہو چکے ہیں، وہیں پر یہ اب کل سے ہم کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، جی یہ مہینہ جا رہا ہے۔ سو کوشش اپنی یہی کیجئے کہ جو آپ کی عبادتیں اور ریاضتیں ہیں ان کو تیز ترین کریں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات اس مغفرت کے عشرے کی، جس کے اوپر میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا اور پہلے بھی بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے صرف اپنی زندگی کو نہیں گزارنا ہے، اس زندگی کے ساتھ ساتھ آپ نے قبر اور حشر کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو ان دونوں پہ آپ کی بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ صرف یہ مت سوچئے کہ جی دنیا کے مسائل، پریشانیاں اور یہ معاملات ہمیں مل چکے ہیں تو اس وجہ سے ہم پریشان بیٹھے، نو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قبر اور حشر کی تیاری کرنی ہے، جو اصل مقصد ہے، جو اصل بات ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے ناظرین، اس سیگمنٹ کے بعد جو ہے ہم جاتے شیف کی طرف بھی، اور شیف جو خواتین کا دیرینہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جھٹ پٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا، اس کی طرف بھی میں جاؤں گی، لیکن چونکہ میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں حسنین قادری موجود ہے، ان کی طرف جاؤں گی، میں چاہوں گی کہ 2 اشعار جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا شرح عالی وقار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر
خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا در سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا در سبز گنبد کی بہار ہو کرم سر اب تو ہو گئے بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بارگاہ رسالت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حسین قادری ہمارے ساتھ موجود ہے اور ناظرین اسکرین میں نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے 0213413413 ایکسٹینشن ہے. آپ ہمیں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ شامل ہو سکتے ہیں سوال جوابات میں بھی اور تمام تر چیزوں میں. دوسری جانب جی آج کے اسپانسرز کی بات کرتے ہیں. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں کون کون شامل ہیں جی؟ ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے پیپسی، شوکت خانم، پٹیل ہاسپٹل، روح افزا، نیلسن پینٹس، الخدمت، جی ایف ایس بلڈرز، بامبے لائٹ، رومی بلڈرز، ملان اینگرو، انداز ایکٹیو کنولا، پاکولا فلیورڈ ملک، ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی. اور آج کا آؤٹ فٹ جی اگین ہمیں اسپانسر کیا ہے شیمرز نے. تو تھینک یو سو ویری مچ تمام ہمارے اسپانسرز کو. اور ناظرین یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس وقت آپ جاتے ہیں شیف کی طرف اور شیف جو خواتین کا دیرینہ مسئلہ ہے جھٹ پٹ کے جی وہ کیا بنانا ہے کیا پکانا ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے خاص طور پہ گھروں میں بھی اس وقت کہ پھر خواتین کا یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی آج افطار میں کیا بنے گا. اور ہمارے یہاں تو یہ شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک ڈش تو ہوتی نہیں ہے جی، 3-4 چیزیں بن رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی بنانا ہے یہ بھی بنانا ہے، لیکن جھٹ پٹ کیا بنانا ہے، جلد سے جلد کیا بنانا ہے تاکہ لمیٹڈ ٹائم میں آپ بنا سکیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے. یہ جو ابھی اس وقت کا شروع ہو جاتا ہے اثر سے تھوڑا سا پہلے اور مغرب تک کا. اور پھر گیس کے معاملات، آج کل گیس نہیں آ رہی، گیس کس ٹائم پہ آ رہی ہے کیا آ رہی ہے، ایک تو یہ بھی بہت ایشوز ہیں. لوگ بڑے شکایت کر رہے ہیں کہ جی گیس کی قلت ہے، گیس کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے ہم کھانا نہیں بنا پاتے. تو یہ سارے معاملات بڑے ہی تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز، اور خواتین کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہی ہیں گھر میں ہی تو ہیں، لیکن اصل ہاؤس ہولڈ سنبھالنے کی اور ساری چیزیں کرنے کی خواتین کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور گھر بھی چلانا ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے اور بڑا کام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ آپ ہی سمجھے کہ جی گھر میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا. گھر کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بغیر تنخواہ کی خواتین گھر میں تو کام کر رہی ہوتی ہیں بیچاریاں. تو جی ایک وقفے پہ جائیں گے شیف کے وقفے پہ، اس کے بعد واپس آئیں گے. پھر یہاں نعت خواں علماء کرام اور ہمارے ساتھ قوال بھی موجود ہوں گے. تو ایک بریک یعنی کہ شیف کی طرف جا رہے ہیں، شیف کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رنگ و نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل. کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان.
ایک مرتبہ پھر ہمارے رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رسیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور رب تعالیٰ کے کرم ہے ناظرین کہ آج ہم 15ویں روزے کی افطاری کی جانب اب بڑھ رہے ہیں اور 15 روزے ہو چکے ہیں آج. اور سوچیے کہ اتنی جلدی تیزی سے کہ ماہ مبارک کا رمضان گزر گیا اور اب 15 دن رہ گئے. یعنی کہ اب ہم کاؤنٹ کریں گے کہ 1 دن رہ گیا ہے, 2 دن رہ گیا ہے, 3 دن رہ گئے, جانے میں 14 دن رہ گئے, 15 دن رہ گئے, تو اب یہ بات ہو رہی ہوگی. اور ہم گئے ہوئے تھے شیف کی طرف, جی شیف سے واپس آ گئے. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کی بات کرنا بہت ضروری ہے. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کی بات کریں گے جی. ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے پیپسی, شوکت خانم, پٹیل ہاسپٹل, روح افزا, نیلسن پینٹس, الخدمت, شیفز بلڈرز, بامبے لائٹ, رومی بلڈرز, ملن اینگرو, انداز ایکٹیو کنولا, پاکولا فلیورڈ ملک اینڈ ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی. اور آج کے آؤٹ فٹ کی بات کریں تو آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا جی شیم رفس نے. تو تھینک یو سو ویری مچ تمام ہمارے ڈیزائنرز کا, ہمارے سارے برانڈس کا جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی. اور بہت ہی پیارا کام کر رہے ہیں تمام لوگ. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ایوری بڈی ان مائی ٹیم, جو سب لوگ ہمارے ساتھ موجود ہے. تو اس سیگمنٹ میں جی ہمارے ساتھ علماء کرام اور نعت خواں حضرات اور تمام ہی لوگ شامل ہوتے ہیں. اس کی طرف بھی جائیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے. اور آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت کیونکہ آج امام حسن کی جو ہے وہ ولادت کا دن ہے, 15ویں روزے, اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ کو بھی شامل کریں گے, شامل گفتگو کریں گے. 021341348123 ہمارا ایکسٹینشن ہے, اس پہ آپ کے ساتھ بات ہوگی. تو میں نے ان کی ولادت کے حوالے سے بات کی, آغاز میں آپ کے نام نامی کے حوالے سے بات کی, کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت کا معاملہ رہا, وہ سب آج آپ کے ساتھ میں نے بات کی اور شیئر کی. اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے آج اسی حوالے سے بات ہوگی. لیکن سب سے پہلے اگر ان کی پیدائش کا جو معاملہ ہے, نام گرامی رکھا جا رہا ہے, اور اسی سب پہ میں بات کروں تو اچھا ہوگا. میں پہلے چلوں گی اپنے علماء کرام کی طرف بھی. میرے ساتھ روزانے کی طرح یہاں موجود ہیں مفتی معین الدین صاحب, ان کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں. بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں. میرے ساتھ مولانا سید سفیر علی نقوی صاحب موجود ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم مولانا صاحب, بہت شکریہ کہ آپ بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میرے ساتھ نعت خواں موجود ہیں لازم حسین سلطانی, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں. میں سب سے پہلے مولانا سید سفیر علی نقوی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی اور ہم بات امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور ان کی پیدائش کے کس طرح سے ہوتی ہے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں, اور پھر جو معاملہ میں نے آغاز میں بتایا, میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈال دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جناب مولا حسن علیہ السلام کی ہستی مبارک وہ ہے کہ جس پر لب کشائی کرتا ایک ساتھ سے کم نہیں. جیسے کہ ابھی میری بہن نے فرمایا ولادت کے حوالے سے, یقیناً تعلیمات اسلامی میں ملتا اور روایتیں بے پناہ شاہد ہیں اس امر پر کہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایک تاتا بنا ہوا اور ایک ہجوم اور جمع غفیر کی صورت میں اصحاب رسول, یاران رسول, ناصران رسول سرور کائنات کی خدمت میں آتے اور ان کو مبارکباد پیش کرتے. لیکن یہاں پر ایک دلچسپ بات اور غیر معمولی بات یہ ہے کہ جس کی جانب میں متوجہ کرانا چاہوں گا اپنے محترم دیکھنے اور سننے والے ناظرین کرام کو, کہ مولا حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو تعلیمات اسلامی اور احادیث کریمہ کی روشنی میں نہ صرف بشری مخلوق بلکہ غیر مرئی نہ دکھائی دینے والی مخلوق یعنی فرشتے بھی جو ہے وہ آتے اور سرور کائنات کو ہدیہ تبریک پیش کرتے. یقیناً سرور کائنات علیہ السلام خود اپنے زبانی فرماتے کہ یہ جو حسن اور حسین ہیں, ابھی مولا حسن کی ولادت ہوئی اور مولا حسین کی آگے چل کر, تو فرمایا کہ یہ اگرچہ علی اور فاطمہ علیہ السلام کے صلب سے ہیں لیکن یہ میرے لال میرے سبط کہلا جانے کا حق رکھتے ہیں. صحیح, بہت ہی خوبصورت انداز میں بلا شبہ آپ فرما رہے تھے, بہت ہی
ہمارے ساتھ مولانا سید سفیر علی نقوی صاحب موجود ہیں جی. اور مفتی معین الدین صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. مفتی صاحب آج انتہائی اہم معاملے پہ بات ہو رہی ہے، اور آج کا دن یعنی کہ مولا حسن کی ولادت کا دن، ولادت مبارک کا دن، آپ کیا کہیں گے ان کی پیدائش کے بارے میں جس وقت ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا میں بتا چکی ہوں، آپ پھر اس پہ روشنی ڈالیں، پھر آگے چلتے ہیں تاکہ وہ پھر اس کو لے کے چل سکے جس طرح ہم سلسلے کو لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. ہر مومن مسلمان کے لیے سعادت ہے کہ وہ اہل بیت کا تذکرہ کرے، اور خاص کر کے ایسے شخصیت کا جس کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں اور بیٹے بھی تقریباً 4-5 کے قریب بیٹے تھے، مگر اتفاقی طور پر مشیت الہی تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھی بیٹے کو جوانی عطا نہیں کی، بس بچپن میں ہی سارے گزر گئے. اور یہی وجہ تھی کہ مشرکین مکہ اکثر کہا کرتے تھے معاذ اللہ کے فکر کرنے کی، ڈرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، معاذ اللہ یہ جو فتنہ ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کو فتنہ کہتے تھے کہ اس کے ختم ہو جائے گا، اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ دل برداشتہ تھے کہ ظاہر سی بات ہے اس قسم کی باتیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور جو ہے کوثر عطا کی، آپ اس میں خوشی ہو جائے، اور خوشی میں جو ہے آپ جو ہے جانوروں کو ذبح کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اور بے شک آپ کے دشمن نام مراد ہو جائیں گے، ان کے نام و نشان تک نہیں رہے گا. اور اسی کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ شہزادہ پیدا ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوش ہوئے، بہت مسرت ہوئی آپ کو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت حسن کو پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو ان کے کانوں میں اذان دی، دوسرے کانوں میں اقامت پڑھی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں ڈال دیا کہ آپ چوستے رہے یہاں تک کہ آپ سیراب ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے. اور ان کی بے شمار کمالات ہیں، اور بے شمار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحسن الحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جو ہے جنت کے سرداروں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ تبارک نے بے شمار مراتب عطا کی. اور حضرت حسن کی جو خصوصیت تھی اس میں یہ بات علماء اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت حسن جو چہرے سے، بالوں سے لے کر سینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر آپ کو یاد کیا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شبیہ تھی وہ ناف سے لے کر پاؤں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھے، شبیہ تھے. ایسی اللہ تبارک نے حسن عطا کی جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں سب سے حسین، اور ان کا چہرہ، ان کا عکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کا نسب جو چلے گا وہ ان کے والدوں سے چلے گا، مگر نبی آخر الزماں سرور کونین شافی محشر ساکی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب حضرت فاطمہ سے چلے گا، اور وہ ان دونوں بیٹوں سے چلا ہے. اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت بات کی ہے. اور ناظرین بالکل میں نے آغاز میں جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا، اور میں نے بھی آپ کو پورا ان کی جو ولادت ہے اس کا وہ منظر کشی کھینچی. اور اب عقیقے کی بات کر لیتے تو آپ کی ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا، اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی. علامہ کمال الدین کا بیان ہے کہ عقیقے کے سلسلے میں دمبہ ذبح کیا گیا تھا. کافی کلینی میں ہے کہ سرور کائنات نے عقیقے کے وقت جو دعا پڑی تھی اس میں یہ عبارت بھی تھی، میں ترجمہ اس کا پڑھ رہی ہوں: خدایا اس کی ہڈی مولود کی ہڈی کے عوض، اس کا گوشت اس کے گوشت کے عوض، اس کا خون اس کے خون کے عوض، اس کا بال اس کے بال کے عوض قرار دے، اور اسے محمد آل محمد کے لیے ہر بلا سے نجات کا ذریعہ بنا دے. تو کیا ہی خوبصورت دعا انہوں نے اس وقت
پڑھی یعنی کہ. اور امام شافعی کا کہنا ہے کہ آن حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا عقیقہ کر کے ان کے سنت ہونے کے دائمی بنیاد ڈال دی تھی. بعض معاصرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ختنہ بھی کرایا تھا، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امامت کی شان سے مختون پیدا ہونا بھی ہے. تو آگے بڑھیں اور ان کے پیغمبر اسلام کی نظر میں ان کی اگر بات کی جائے امام حسن کی، تو یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن اسلام پیغمبر اسلام کی نوازے تھے، لیکن قرآن نے انہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیا ہے اور اپنے دامن میں جا بجا آپ کی تذکرے کو جگہ دی ہے. خود سرور کائنات نے بے شمار احادیث آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں، جو انہیں دوست نہیں رکھتے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک کندھے پر امام حسن کو اور ایک کندھے پر امام حسین کو بٹھائے ہوئے لیے جا رہے ہیں اور باری باری دونوں کا منہ چومتے جاتے ہیں. ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے. کسی نے روکنا چاہا تو حضرت نے اشارے سے منع کر دیا. اتنی محبت کرتے تھے یعنی کہ. اور ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن سے امام حسن کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں جس دن سے میں نے رسول کے آغوش میں بیٹھ کر انہیں داڑھی سے کھیلتے دیکھا تھا. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے ان کے حوالے سے واقعات ہیں. اور آگے بڑھیں تو ایک دن سرور کائنات امام حسن کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے کہیں لیے جا رہے تھے کہ ایک صحابی نے کہا اے صاحبزادے تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے. یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ کس قدر اچھا سوار ہے. اور اسی طرح سے امام بخاری اور امام مسلم لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا امام حسن کو کندھے پر بٹھائے ہوئے فرما رہے تھے خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اسی طرح حافظ ابو نعیم ابو بکرہ سے روایت ہے کہ ایک دن آن حضرت نماز جماعت پڑھا رہے تھے کہ نگاہ امام حسن آ گیا اور وہ دوڑ کر پشت رسول پر سوار ہو گئے. یہ دیکھ کر رسول کریم نے نہایت نرمی کے ساتھ سر اٹھایا. اختتام نماز پر آپ سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا یہ میرا گل امید ہے اور یہ میرا بیٹا سید ہے اور دیکھو یہ عنقریب 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. تو یہ اس طرح کے بہت ساری خوبصورت اور باتیں ہیں. تو میں چاہوں گی علامہ صاحب مولانا سید سفیر علی نقوی صاحب سے کہ اس پہ مزید بھی روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ برادر عزیز نے اور آپ نے بھی یہ حدیث سرور کائنات تلاوت فرمائی کہ سرور کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اس کے ذیل میں تعلیق میں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ لطیف نقطہ ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے انسان پوری زندگی واجبات پر عمل پیرا ہوتا ہے اور محرمات سے اجتناب کرتا ہے جنت کے لیے. نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے جنت کے لیے. گناہوں سے بچ رہا ہے، غیبت سے بچ رہا ہے، جھوٹ بولنے سے بچ رہا ہے جنت کے لیے. لیکن پھر بھی ان تمام تر اعمالات حسنہ کو بجا لانے کے بعد کوئی ڈنکے کی چوٹ پر برجستہ انداز میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اب میں جنتی ہو گیا. لیکن یہ مقام صرف مولا حسن علیہ السلام کو ہی زیبہ دیتا اور جچتا کہ جہاں تمام انسان برجستہ انداز میں یقینی کیفیت میں نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اب ہم جنتی ہیں، وہیں یہ اعزاز صرف مولا حسن کو حاصل ہے کہ کم سنی میں آپ کو سرور کائنات نے جنتی نہیں بلکہ جوانان جنت کا سردار ہونے کا خطاب دیا. اللہ اکبر. اور ایک اور بہت ہی لطیف واقعہ اور وہ یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب باوفا کے درمیان علم کی خیرات تقسیم کر رہے تھے، یعنی مسجد نبوی میں اور منبر رسول پر علم کی باتیں. دوران خطبہ جو ہے مولا حسن علیہ السلام آتے اور ظاہراً اس وقت آپ کا سن مبارک زیادہ نہ تھا. سرور کائنات آپ دیکھیے کہ علم کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا آخرت کی بھلائی کا پیغام دے رہے ہیں، فیوزات علمی تقسیم کر رہے ہیں. لیکن یہ کیا کہ اثناء خطبہ جیسے ہی شہزادے کو آتے دیکھا ایک دفعہ خطبے کو روکا اور خطبے کو روک کر آگے بڑھ کر شہزادے کا استقبال کیا.
یقیناً قرآن کی وہ آیت کہ جس میں سرور کائنات کی مدح اس طرح بیان کی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو تمہارے لیے رول ماڈل اسوہ حسنہ کوئی اگر ہے تو سرور کائنات ہیں. اور سرور کائنات کس طرح سے ہمیں احترام اہل بیت من جملہ مولا حسن علیہ السلام کا سبق دے رہے ہیں کہ گفتگو کو روکا. یقیناً سرور کائنات کی گفتگو اہم گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو کو روکا، خطبے کو فی الحال توقف کیا اور آگے بڑھ کر شہزادے کا استقبال کیا، اپنی آغوش میں لیا اور پھر واپس جا کر ممبر پر جلوہ فگن ہو گئے. اپنے گفتگو کو جو ہو رہی ہوگی اس کو توقف کیا اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو یہ سید ہیں، یہ سردار ہیں، جب یہ تمہیں بلائیں، اشارہ تھا صلح والے معاملے کی جانب اور دیگر معاملات کی جانب، کہ جب یہ تمہیں دعوت دیں، جب یہ تمہیں بلائیں تو ان کی صدا پر لبیک کہنا. اور یقیناً جس نے اس کی صدا پر لبیک کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی سرخروح ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے اور بلا شبہ ایسی بات ہے. میں آگے بڑھوں گی اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. آج کون سے کلام ہے جو تیار کر کے لے کر آئے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں امام علی مقام حضرت امام حسین السلام کی ولادت کے بارے میں ہمارے علماء کرام بڑے خوبصورت انداز میں تفصیل بیان کر رہے ہیں. اور ہر عاشق رسول نے، ہر اللہ کے ولی نے، ہر شاعر نے اہل بیت کی شان میں بڑے خوبصورت انداز میں کلام بھی لکھے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد بہو رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام جو ان شہزادوں کی تعریف میں لکھا گیا وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. چلیے بے شک، چلیے جی. کر دی علم وچ ہوندا تاں سر نے دے کیوں چڑھ دے جو اگے حسین مردے پر سچا حسن حسین دا بابا جیڑے ساری قربانی کر دے
سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تھے. لازم حسین سلطانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مختلف انداز میں پیش کر رہے تھے. میں کہتی ہوں ہمیشہ سے جو پرانے کلام اور جو مختلف انداز میں لوگ جب پیش کر رہے ہوتے تو بہت ہی خوبصورت ایک سما بن جاتا ہے. مفتی معین الدین صاحب آپ کی طرف آؤں گی. میں نے بتایا جیسے کہ اور ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اور آگے اگر تھوڑا سا بڑھیں اور تھوڑا سا ذکر کریں. امام نسائی عبداللہ ابن شداد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نماز عشاء پڑھانے کے لیے آن حضرت تشریف لائے. آپ کی آغوش میں امام حسن تھے. آن حضرت نماز میں مشغول ہو گئے. جب سجدے میں گئے تو اتنا طول دیا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہونے لگی. اختتام نماز پر آپ سے ذکر کیا تو فرمایا کہ میرا فرزند میری پشت پر آ گیا تھا. میں نے یہ نہ چاہا کہ اسے اس وقت تک پشت اتارو جب تک وہ خود نہ اتر جائے, اس لیے سجدے کو طویل دینا پڑا. تو اسی طرح حکیم, ترمذی, نسائی اور ابو داؤد نے لکھا ہے کہ آن حضرت ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین آ گئے اور حسن کے پاؤں دامن عبا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے. تو یہ دیکھ کر آن حضرت نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا, ممبر پر تشریف لے جا کے خطبہ شروع فرمایا. تو یہ بہت ساری روایتیں جو ہمیں مل رہی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جس کے حوالے سے. کیا آپ بات کریں گے اس پر؟ ابھی گفتگو چل ہی رہی ہے. جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے, آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا آپ نے ان کا؟ تو علی نے فرمایا کہ میں آپ پر سبقت نہیں لے سکتا, نام تو آپ رکھیں گے. تو حضرت آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں بھی اللہ سے سبقت نہیں لے سکتا ان کے نام لینے میں. اور پھر جو ہے وحی کا نزول ہوا, حضرت جبریل امین جو ان کا نام لے کر دنیا میں تشریف لائے کہ ان کا نام حسن ہوگا, ان کے ایک بھائی ہوگا ان کا نام حسین ہوگا. بولا کہ یہ وہ دو نام ہیں کہ اس سے پہلے اس عالم میں کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. بالکل ایسا ہی میں نے آغاز میں بتایا تھا. اچھا, اسی کے ساتھ صرف یہ بات بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں 7 سال اور کچھ مہینے آپ کی دور نبوت کا خوبصورت ترین ایام حضرت حسن کو دیکھنے کا موقع میسر ہوا. آپ علیہ السلام کی شفقت ان کو ملی. جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد کے صحابہ اکرام کا بھی ان کے ساتھ وہی والہانہ محبت رہا. یعنی کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین تھے, وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عصر کی نماز کے وقت تشریف لے کر جا رہے تھے کہ دیکھا کہ حضرت حسن جو ہے مٹی سے کھیل رہے ہیں. آپ نے فوری طور پر دوڑ کر گئے, والد محترم نہیں, حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کر گئے, جا کے ان کو کندھوں پہ اٹھایا, بوسہ دیا اور بٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم اے علی یہ تمہارے مشابہ نہیں ہے, یہ میرے آقا کے مشابہ ہے. حضرت اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقاعدہ وہ حضرت نے جب بہت فتوحات ہو گئے مسلمانوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت عزت سے نوازا, تو تمام کبار جو صحابہ اکرام تھے, جو بڑے صحابہ اکرام تھے, ان کے لیے وظائف مقرر کیے. جبکہ حضرت حسن ان میں شامل نہیں ہوتے تھے, باوجود اس کے حضرت عمر نے ان کا بھی وہ مقرر کر دیا, وہ وظائف مقرر کی, تاکہ ان کو بھی تعلیم والیم حاصل کرنے میں اور زندگی گزارنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. ایک بات میں اس میں ایک مزے کی بات عرض کروں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے کثرت سے شادیاں کی, بہت زیادہ شادیاں کی انہوں نے, اور اس قدر شادیاں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جمعے کے تقریر میں خطبے میں کہا کہ بس کرو, اب کوئی حسن کو اپنی لڑکیاں نہ دو. ہاں, اور پھر جو حضرت لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم سید زادہ کو, آپ علیہ السلام نوازے کو اپنی بچیاں نہ دیں, نکاح میں نہ دیں, تاکہ وہ ہماری رشتہ داری نہ بنے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ کی کئی شادی تھی, کیونکہ حسن تو تھا ہی. میں نے جیسے کہا کہ آپ علیہ السلام کا حسن کی تصویر جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, آپ علیہ السلام نے حضرت حسن کے بارے میں جو خوبصورت بات فرمائی. ایک تو عقل مند بہت تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, ہمیشہ مطلب ان کی عقل مندی ضرب المثل ہے. زندگی میں ہر موقع پہ اپنے والد محترم کو جو مشورے دیے, وہ مشورے ایسے تھے کہ ان مشورے کے اوپر مشورہ نہیں تھا. مثال کے طور پر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھیراؤ کیا ملونوں نے اور محاصرین نے, تو حضرت حسن نے کہا کہ ابا جان اس کی 2 راہیں, یا تو آپ امیر المؤمنین سے اجازت لے کے جنگ کریں, اس کو ختم کریں. مگر یہاں پہ حضرت عثمان بزید تھے کہ میں اپنے فائدے کے لیے, اپنی جان کے لیے, میں مدینہ الرسول میں اپنے آقا کی شہر میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا, یہاں تک کہ اپنے جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی. اور پھر جب ان پہ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان کی عظمت دیکھیں کہ ان کی جب
شہادت ہوئی تو باہر دروازے پہ حسنین کریمین کھڑے تھے، اور وہ شہادت انشاءاللہ جب بات ہوگی اس میں ہم بات کریں گے. تو حضرت حسن نے پھر دوسرا مشورہ دیا کہ ابا جان یا تو پھر آپ شہر کے باہر چلے جائیں تاکہ لوگ کسی قسم کی آپ کے خلاف باتیں نہ کریں. تو حضرت حسن حضرت علی نے مناسب نہیں سمجھا، ماحول ایسا بنا ہوا تھا. ہر موقع پہ اچھے مشورے دیے خلافت کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، وہ جو مشورے ہوتے تھے نا، وجہ یہ تھی کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا، انتشار کو ختم کرے گا. اور تاریخ نے دیکھا کہ اتنا بڑا جنگ جس نے اسلامی سلطنت کو بالکل محدود کر دیا، فتوحات کو روک دیا، اسلام میں انتشار پیدا ہوا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ایک بہت بڑا ایک اختلافات پیدا ہوا، اس میں کوئی رائے نہیں، شک نہیں ہے. ہماری پوری اہل سنت والجماعت کا اس پر ایمان نہیں، اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے. ہم اس پر بالکل، اس میں کوئی وہ نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ اہل سنت والے جو ہے حضرت علی کے مقابلے حضرت معاویہ، کوئی نہیں. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا انکار نہیں کرتے. غلطی ہوئی ہے، ہو سکتی ہے، ہوئی ہے، اور مگر وہ غلطی اجتہادی غلطی تھی، اور حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب یہ معاملات ہوئے اور مسلمان کا اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا، تو ایسے موقع پہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بہت پر خطر لمحہ تھا، بہت ہی نازک ترین لمحہ تھا. ایک طرف دشمن آپس میں لڑا رہے تھے، دشمن جو دونوں طرف کے شرارتی جو ہے وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑا رہے تھے، جنگیں کروا رہے تھے. بات صلح کی ہوتی تو وہ ایسی حرکت کرتے کہ صلح کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. حضرت حسن نے اس وقت تمام اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمائے کہ بتاؤ میرے نانا نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. تو کبار صحابہ کھڑے ہو کے بولا کہ میں نے، آپ کے نانا نے فرمایا آپ کو کندھوں پہ لے کے کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ سید زادہ، میرا یہ سید، میرا یہ سردار دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرے گا اور انتشار کو ختم کر دے گا. اور آپ نے اس وقت اعلان کیا کہ اب تم لوگ جو چاہے کر لو، جو بات سوچو، مگر میں مزید خون ریزی نہیں چاہتا. میں صلح کرنا چاہتا کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دوبارہ نظام چلے. اور جب مسلمان روانہ ہوئے صلح کرنے کے لیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا معاملہ ہے؟ بولا کہ ایک لشکر آ رہا ہے جس کا سرا شام میں ہے، تو کیا اختتام جو ہے وہاں کوفے میں. بولا کہ کیا ارادہ ہے؟ بولا آپ حکم کرے گاجر مولی کی طرح کا. بس شرم نہیں آتی؟ آج ہمارا بھتیجا آ رہا ہے اور یہ سادہ کاغذ اپنے مہر اٹھا کے لگا کے مہر کہ جا کے حسن کو جو شرائط مانگے، آج جو شرائط طے کرے، یہاں تک سلطنت بھی مانگے تو آپ امیر معاویہ دینے کو تیار ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن کی غیرت تھی کہ سلطنت نہیں مانگی بلکہ وہ چیزیں مانگی جو مسلمانوں کے لیے ضروری تھی. اہل بیت کی تحفظ مانگا، اور انہی کی مرہون منت ہے کہ جو سلطنت صرف 44 لاکھ مربع میل زمین پر تھی، آپ اگر صلح نہ کرتے 1 انچ بھی نہ بڑھتا، اور آپ کی صلح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 64 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے مفتی معین الدین. اور ہمیشہ کی طرح جی ایک بریک پہ جاؤں گی، وقفے پہ جاؤں گی. ہمارے یہاں روزانہ کی طرح آپ کو پتہ ہے مہمان بھی ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے سیگمنٹ میں مہمان بھی ہوں گے اگلے ہمارے ساتھ. تو ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. اپنے کہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں Q21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین، ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں مختلف مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہم رمضان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اس سال رمضان کو جو ڈیڈیکیٹ کیا ٹرانسمیشن کو، میں نے اس ٹرانسمیشن کو اپنی، وہ فلسطین کو کے ان شہیدوں کے نام کیا ہے جو اس وقت شہادتیں دے رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہی ہے. تو بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ مسلمانوں میں نفاق اور اتحاد کی کمی ہے، مسلمانوں میں جو ہے وہ ایمان کی کمی ہے
کہ وہ اب اس وقت بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر سکتے, کہ بات تو کیا اپنی بات نہیں بنوا سکتے. یہ بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے. تو روزانہ کی طرح آج ہمارے ساتھ بڑی خاص مہمان یہاں پہ موجود ہیں. آپ کافی عرصے سے ممبر قومی اسمبلی بھی رہی ہیں اور ابھی بھی اس وقت موجودہ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آپ انہیں مختلف میرے ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں اور ویسے بھی ان کو کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں دیکھتے ہیں, لیکن آج لائٹر موڈ پہ ذرا رمضان کے حوالے سے ان کو شامل گفتگو کریں گے. اچھا, پھر مزے کی بات یہ کراچی والی ہیں, وہ خود بھی کراچی سے ان کا تعلق ہے اور کوشش یہ کریں گے کہ آج ان سے ذرا خوبصورت انداز میں رمضان کے اعتبار سے بات کریں. تو ہماری آج کی مہمان آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے, ممبر قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. شاہدہ جی کیسی ہیں آپ؟ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. شاہدہ جی, ہم اپنے روزانہ ہی مہمانوں سے یہاں بات کرتے ہیں اور آپ تو چلیں, میں مرد حضرات سے تو اپنے سارے کرتی ہی کرتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں فیمیلز بھی کس قدر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ کسی مطلب اگر دیکھا جائے تو مردوں سے کم نہیں ہے کسی بھی پروفیشن میں, چاہے وہ شعبہ صحافت ہو یا سیاست ہو یا کوئی صحت کا شعبہ ہو یا ٹیچر ہو کوئی یا کوئی اور دیگر شعبے ہوں. اور اب تو ترقی اتنی کر لی ہے سائنس نے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں ایسے ہوئے جس میں شاید خاتون کا تصور کرنا مشکل ہوتا تھا, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بہت آگے بڑھ رہی ہیں. تو اگر میں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے پوچھوں ان کے بارے میں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو آف کورس ایک ڈسپلن لے کر آتا ہی ہے, ہم بہت ڈسپلن ہو جاتے ہیں, لیکن ویسے عام دنوں میں بھی زندگی میں ڈسپلن کی پابند ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں ہاں جی روٹین چل گئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے اور رمضان میں ہی صرف ڈسپلن ہو جاتی ہیں, یا پھر یہ کہ ڈسپلن شروع سے آپ کی عادت میں ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ شخص نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک سسٹم کے تحت روزانہ سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکلتا ہے, چاند اپنے رات اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے دن, تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ڈسپلن سکھا رہا ہے. اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے ایک مقررہ اوقات ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ اس کو مینیج کرتے ہیں کہ جی یہ ٹائم ہماری نماز کا ہے, اسی طرح ہمارے کھانے کا ہے, یہ ہمارے کام کا ہے. تو جب تک آپ ڈسپلن میں نہیں آئیں گے آپ کام ہی نہیں کر سکتے, آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے بچپن سے ایک عادت ہوتی ہے, پہلے اسکول پھر کالج پھر یونیورسٹی, دین جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کو سارے کام مینیج کرنے ہوتے ہیں. اور ایک جو خاتون خانہ ہوتی ہیں ان کو تو گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی باہر ان کی بزی لائف ہے, لیکن انہیں اپنا گھر مینیج کرنا ہوتا ہے اور باہر کے معاملات بھی مینیج کرنے ہوتے ہیں. اسمبلی میں آپ نے دیکھا جس طرح بھی آپ نے کہا کہ خواتین پارلیمنٹیرین ہو یا کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں وہ زیادہ بہتر انداز سے کام کرتی ہیں. اور دیکھا گیا ہے کہ وہ سب سے, آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ لیجسلیشن خواتین کرتی ہیں, سب سے زیادہ آنسر کویسچن, کالنگ اٹینشن ویمنس پارلیمنٹیرین کا بزنس زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ہر فیلڈ میں دیکھیں, ابھی آپ دیکھیں آرم فورسز کے اندر بھی خواتین اب آ گئی ہیں, پولیس کے اندر بھی بڑی میجورٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو خواتین ہر شعبے میں کر رہی ہیں. اور ہم سب کے لیے تو یہ خوش قسمتی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی ہم سب ویمنس کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ انہوں نے اپنے ہر کردار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مینیج کر کے نبھایا. کہ آج ان کی تربیت آپ دیکھیں کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان رہی ہیں, اپوزیشن لیڈر رہی, پوری زندگی جد و جہد کی, لیکن ان کا ہر جو رول ہے وہ ایک خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے. ان کے بچے آج ہمارے سامنے, ان کی بہترین تربیت ہے. اسی طرح ایک ڈاٹر کی, بیٹی کی صورت میں, ایک بہن کی صورت میں, ایک ماں کی صورت میں, اور ایک لیڈر کی صورت میں اپنا رول نبھایا. تو ہم تمام خواتین جو کہتی ہیں کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے, ٹائم کو نکالنا پڑتا ہے, اور اگر آپ مینیج کر کے چلیں تو زندگی بہت خوبصورت ہے, مشکل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, زندگی بہت خوبصورت ہے اور مشکل نہیں ہے. یہ بات آپ نے اچھی کی آپ کی پوری گفتگو میں سے. اور ایک آپ نے ابھی ذکر کیا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا, تو ظاہر سی بات ہے آپ کوئی پہلی دفعہ تو ممبر پارلیمنٹ بنی نہیں ہے, آپ کو بھی ایک عرصہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کی جد و جہد رہی ہے, پارٹی کے ساتھ منسلک رہی ہے کافی عرصے سے, ایک سیاسی ورکر سے آغاز کرنا سیاست کا, اور پھر اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے آنا. میں اگر اپنے ناظرین کو بھی دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے آف کورس کہ جی وہ آئے سیاست میں, اور ان کی کوئی خدمات نہیں ہے یا ان کا کوئی کام نہیں ہے, بس آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ
اپنا فیلڈ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, بالکل گراؤنڈ سے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں, اور کرتے کرتے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اپنی محنت کی بنیاد پہ, میرٹ کی بیسس پہ اپنے ایک مقام تک پہنچتے ہیں. تو اگر شاہدہ رحمانی صاحبہ کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک ہیں. تو جب آپ کی یہ جو پوری محنت کی جو اسٹرگل سائیکل جو پیریڈ رہا ہے, تو جب ڈے ون سے آج تک آپ سمجھتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ ہی سوسائٹی ہے, ابھی بھی آپ کو یہ لگتا ہے, یا پھر یہ کہ پہلے زیادہ ڈیفیکلٹی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حالات بدلتے جا رہے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ جیسے جیسے ایجوکیشن آتی ہے ویسے ویسے وہ ڈومینیشن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. جو ہم پر ریسٹرکشنس ہوں گی وہ آج ہمارے بچوں پہ نہیں ہوگی. ہم نے انہیں زیادہ آزادی کے ساتھ پڑھایا اور روک ٹوک نہیں کی, ان کی فیلڈ ان کو ان کی مرضی سے چننے دی. تو اس طرح جب ایجوکیشن جہاں جہاں ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہاں وہ ساری ریسٹرکشن ختم ہوتی ہے, انہیں آگے بڑھنے کا, لڑکیوں کی تعلیم پہ زیادہ توجہ دی جانے لگی ہے. پہلے نہیں دی جاتی تھی, لیکن جہاں مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں, اور یہ تو فیکٹ ہے کہ جہاں مائیں کہا گیا ہے کہ قول کیے کہ ایک پڑھی لکھی ماں دو تو ہم معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے, تو پھر سوسائٹی بہتر ہو جاتی ہے, ترقی کرتی ہے. تو لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے, اسلام بھی اس پہ زور دیتا ہے, ہمارا قانون, ہمارا آئین سب کہتے ہیں کہ ایجوکیشن پہ جو ہے فوکس کیا جائے, اور خاص طور پہ گرلز ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکیں, پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن ہو, تو اس میں لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. چلیں آپ کو آپ کے بچپن میں لے جاتے ہیں, آپ تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا تھا, اور جب آپ نے اپنا پہلا روزہ رکھا تو اس وقت کیا ایج تھی, گرمیوں کے روزے تھے, سردیوں کے روزے تھے, کوئی شرارت کی, یا بچپن میں بہت سنجیدہ قسم کی بچی ہوتی تھی کیا؟ شرارت نہ ہو تو بچپن ہی نہیں ہوتا. اچھا. اور سیکنڈلی نہیں, کچھ بچے شرارتی نہیں ہوتے, بچپن میں بھی نہیں ہوتے, ایٹ ٹائمز ہم یہ دیکھتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں اب, اور کچھ بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں. ہاں, لیکن میں بہت شرارتی تھی. اچھا. لیکن آپ اتنی سیریس ہیں کہ مطلب لگتا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میں نے اپنا پہلا روزہ 5 سال کی عمر میں رکھا تھا, کیونکہ سردی کے موسم ہوتے تھے. اچھا. اور بہت شدید سردی ہوتی تھی, تو روزہ سارے گھر کا ایک ماحول تھا روزہ رکھنے کا, تو وہ ایک عادت جو ہے والدین سے ملی, اور الحمدللہ آج تک وہی ہے کہ ہمارے بچوں نے بھی جلدی جلدی روزے رکھے, کیونکہ گھر کا ماحول بڑا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یس. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے والد نے ہماری نماز کے لیے جو ہماری عادت ڈالی, تو مجھے نہیں یاد کہ ہم نے اپنی نمازیں قضا کی ہوں, اور اسی طرح روز بچوں کی بھی ہم نے عادت ڈالی. تو جب پہلا روزہ رکھا تو اس وقت وہ پکا پکا روزہ تھا یا چڑی روزہ تھا؟ نہیں, وہ دیکھتے تھے کہ امی اور ابو کچھ کھاتے نہیں ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, کوئی نہیں کھاتا تھا, وہ افطار کے ٹائم ہی, تو جب سارا دن ہم بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں کھائیں گے. جوائنٹ جب فیملی ہوتی ہے تو دسترخوان ساتھ لگتا ہے, سب بیٹھتے ہیں. اب وہ چیز تو نہیں ہوتی عام دنوں میں, جب رمضان کا دن آتا ہے تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے, تو بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آ جائیں. ہم کہتے ہیں جب آپ نہیں کھا رہے تو ہم نہیں کھائیں گے. تو بس وہ ایک روزہ رکھوایا گیا, تو میں نے کہا ہم رکھیں گے, وہ مذاق سمجھا جا رہا تھا, ہم نے پورا کر لیا اور ہو گیا الحمدللہ. تو گھر کے اندر ایک پیرنٹس کو بھی خوشی تھی کہ میں سب سے بڑی تھی, یہ پہلی, اور اچھا. تو انہوں نے بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہمیشہ کہ 5 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا. پہلی اولاد جو ہوتی ہے میرے خیال سے غالباً وہ بہت سیریس کائنڈ آف بچے ہوتے ہیں, اور ذرا رسپانسبلٹی بھی ان کے اوپر ایک بلٹ ان ہوتی ہے جو گھر کی پہلی اولاد ہوتی ہے. ایسا ہے؟ ہاں, جب بچپن ہوتا ہے وہ تو ایک الگ ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تو پھر وہ آپ خود بخود جو ہے سیریس ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, بینگ اے ویمن اٹس اگین بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میں آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ گھر کو بھی سنبھالنا اور باہر بھی چیزیں سنبھالنا. مرد حضرات کا تو سب یہ ہوتا ہے نا, باہر جا کے کام کر کر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بہت سارے احسانات سن رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک خاتون کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں سوئی دھاگا رکھا ہے تو کدھر رکھا ہوا ہے. وہ عورت سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوگا. اگر شوہر سے پوچھو تو ان کو نہیں پتا ہوگا, یا گھر میں بھائی وغیرہ سے پوچھو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کہاں رکھا ہوا ہے. تو کوئی ڈسٹنگ کا کپڑا کہیں رکھا ہے تو کہاں سے اٹھانا ہے, تو جی استری کا کپڑا ہے تو وہ کہاں سے اٹھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک خاتون کو یہ کرنا پڑتا ہے, اور وہ کر رہی ہوتی ہے, اور چاہے وہ کتنی پروفیشنل کیوں نہ ہو, یہ میرے خیال سے سبھی خواتین کرتی ہوں گی گھر میں بھی.
تو یہ تمام چیزوں کو کیسے مینیج کر کے چلتی ہیں؟ پھر رمضان تو بہت ٹف ہو جاتا ہے، ایک اور زیادہ برڈن آتا ہے، اور ابھی تو سیاسی منظرنامہ جس وقت بنا ہوا ہے، حکومتیں بن رہی ہیں، پریزیڈنٹ نے بھی ووٹ اٹھایا، پرائم منسٹر نے، ایسی صورتحال میں کیسے مینیج کرتی ہیں؟ مطلب جو نئے نوجوان نسل آ رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے میسج دیں گی اس پوری سچویشن میں کہ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے؟ مینجمنٹ اپنے کام کو ٹائم کے حساب سے اسے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اتنے 15 منٹ میں مجھے یہ کام کرنا ہے، 10 منٹ میں مجھے یہ کام کرنا ہے. اور فار ایگزامپل جس وقت بچے چھوٹے تھے تو اس وقت بہت مشکل ہوتا تھا کہ بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، پالیٹکس بھی کرنی ہے، اور دیگر گھر کے کاموں کو بھی مینیج کرنا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو میں ٹائم رکھتی تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ سارے کاموں سے فری ہو کے پھر مجھے یہاں جانا ہے، پھر وہ بچوں کو پک کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مینجمنٹ کے ساتھ. اب تو بچے عادی ہو گئے ہیں، اب وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں، تو ہر چیز آرام سے اب تو ہو جاتی ہے. اس وقت بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ شوہر، اور اب ایز اے سنگل مدر دا لاسٹ 10 ایئر سے میں بچوں کو بھی دیکھا، آپ کے سامنے بھی بات ہے، ہر چیز ہے. تو الحمدللہ وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم ٹائم کو مینیج کریں، چیزوں کو مینیج کریں، کام کو مینیج کریں ٹائم کے مطابق، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور قدرت نے یہ نظام ہی اس لیے بنایا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا ٹائم ٹیبل دے دیا ہے کہ دن کیسے شروع ہوتا ہے، رات کیسے ختم ہوتی ہے، دن میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے. اب آپ کو اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی کام کا بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے، اوور لوڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو نیند کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے سم ٹائم، جیسے ڈیورنگ دی الیکشن ہے یا اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی. ساری چیزوں کو آپ نے بہت ساری سیکریفیکیشن بھی سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، یہاں پہ ایک شارٹ کمرشل بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں Q21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، اور میرے ساتھ یہاں پہ سیٹ پہ قوال بھی موجود ہیں، کنگ وارسی برادرز قوال اور مرتضیٰ علی وارسی اور مسرت حسین وارسی، ان کی جانب جاؤں گی. جی السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ٹھیک ٹھاک. آج کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ مولا پنجتن پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. چلیے جی. بڑا لجپال ہے علی، بڑا لجپال ہے علی، بڑا لجپال ہے. تو بھی ملنگ ہے دری، میں بھی ملنگ ہے دری، تو بھی ملنگ ہے دری، علی علی علی، تو بھی ملنگ ہے دری، میں بھی ملنگ ہے دری. وہ پنجدار پنجدری، پنجدار پنجدری، بڑا لجپال ہے علی، بڑا لجپال
लज लजपाल है अली, वो बड़ा लज लजपाल है अली, वो बड़ा लज लजपाल है अली, वो बड़ा लज लजपाल है अली। समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? बड़ा लज लजपाल है अली, वो बड़ा लज लजपाल है अली, वो बड़ा लज लजपाल। हाँ अली आला है अली का बोल बाला है, अली आला है अली का बोल बाला है, अली अली आला है अली का बोल बाला है। और अली ने सिर हक खोला, अली मौला अली मौला, अली ने सिर हक खोला, अली मौला अली मौला। अली इसमें इलाही है, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली की बादशाही है। जो आला है वो यूं बोला, अली मौला अली मौला, जो आला है वो यूं बोला, अली मौला अली मौला। अली जिल्ले इलाही है, अली की बादशाही है, और जो आला है वो यूं बोला, अली मौला अली मौला, जो आला है वो यूं बोला, अली मौला अली मौला। और दिल पर अली अली तो ज़बां पर अली अली, और पर जाऊं तो कागज़ तेरी लिखना अली अली। बड़ा लज लजपाल है अली, बड़ा लज लजपाल है अली, ओ पीर मेरा बोला अली, नवा बता नवाबे अली, ओ पीर मेरा बोला अली, नवा बता नवाबे अली। अपने दर्द बदियानो, अपने दर्द बदियानो, कलंदर बना जहर दे। बड़ा लज लजपाल है अली, बड़ा लज लजपाल है अली, बड़ा लज लजपाल है अली। जो अपने दर्द बदियानो, जो अपने दर्द बदियानो, कलंदर बना जहर दे। बड़ा लज लजपाल है अली, बड़ा लज लजपाल है अली, बड़ा लजपाल है अली। वो लगी अली बाधान दे, बड़ा लजपाल है अली, वो लगी अली बाधान दे। जो अपनी दर्द बदियानो, जो अपने दर्द बदियानो, कलंदर बना जहर दे। बड़ा लज लजपाल है अली, बड़ा लज लजपाल है अली। अली जीवन तेरे लाल, अली जीवन तेरे लाल। ओ हसनैन जीवे, तेरा मेहदी जीवे, ओ हसनैन जीवे, तेरा मेहदी जीवे। हो तेरा जीवे चैन अबा, तेरा जीवे चैन अबा। ओ सब दुखिया दे गम सुन दे दे, दुख दे दे सब दे लाल, अली जीवन तेरे लाल, अली जीवन तेरे लाल, अली जीवन तेरे लाल, अली जीवन तेरे लाल। मांगो तो सही उनकी दुआई देते, की मांगो तो सही उनकी गुलाबी देते। मिल जाए अगर रसूलों का उजाला होगा, आया अली जीवन तेरे लाल, अली जीवन तेरे लाल। अली मौला अली मौला अली दम दम, 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 अली मौला अली मौला अली दम दम। ओ लग दे करो वाली अख दम दम, अली मौला अली मौला अली 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 दम दम। ओ अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम। ओ लग दे करो
अली अखो दम दम है अली मौला अली मौला अली 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 दम दम है अपनी सूफी जज्बात में बहने वाले और कलंदर बने इश्क में जलने वाले और कुतब बन गए रंजो गमो सहने वाले और अली थे वली को अली कहने वाले और वली हो गए या अली कहने वाले अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली या अली जीवन तेरे लाल या अली जीवन तेरे लाल हसनैन जीवे तेरा मेहदी जीवे और तेरा मेहदी जीवे और तेरा जीवे तेरे अब्बा तेरा जीवे तेरे अब्बा सब दुखिया दे गम सुन ले गम पे दे सब दे टाल या अली जीवन तेरे लाल या अली जीवन तेरे लाल अली जीवन तेरे लाल ओ पीर मेरा बोला अली नवा मदन बे अली ओ पीर मेरा बोला अली नवा मदन बे अली जो अपने दर्द बदियानु अपने दर्द बदियानु कलकर बना जान दाए पढ़ल दिपाले अली वो लगी अनिवा जान दाए पढ़ल दिपाले अली वो लगी अनिवा जान दाए पढ़ल दिपाले है अली ओ पढ़ल दिपाले मसलक समझ में आए तो बिल्कुल के बात हो मसलक समझ में आए तो बिल्कुल के बात हो हम तो अली के साथ हैं तुम किसके साथ हो बड़ा लजपाल है अली बड़ा लजपाल है अली बड़ा लजपाल है अली बड़ा लजपाल है अली बड़ा लजपाल है हाँ अली को याद किया जाए कर करीने से अली को याद किया जाए कर करीने से अली मदद को चले आते हैं नजफ से बड़ा लजपाल है अली हाँ बड़ा लजपाल है अली हाँ बड़ा लजपाल है अली ओ लगी अनिवा जान रहे वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करे थे। किंग वारसी ब्रदर्स कव्वाल मुर्तज़ा अली वारसी और मुसरत हुसैन वारसी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते नाज़रीन और अब ये वो वक्त वो घड़ियाँ वो सातें जो मैं हमेशा कहती हूँ रोज़ाना की जिसमें आप अपनी इबादतों को तेज़ तरीन कर लें, अपनी रियाज़तों को तेज़ तरीन कर लें क्योंकि इफ्तार की घड़ी के बिल्कुल अब करीब हम पहुँच चुके हैं नाज़रीन। और मैं अपने दोनों उलमाए किराम की तरफ बढ़ूँगी और उनसे चाहूँगी कि इमाम हसन के हवाले से जो हमने आज सैर हासिल गुफ्तगू की, यकीनन वो कूज़े में हम बंद तो नहीं कर सकते लेकिन हमने उसको बहुत ही कंसाइज करके बात की, तो दोनों से उसके ऊपर मैं चाहूँगी कि ब्रीफली बात कर लें, वाइंड अप मतलब उसका कर लें और फिर उसके बाद जो है हम दुआ की जाने बढ़ेंगे। जी मौलाना सैयद सफ़ीर अली नकवी साहब। बहुत ही इख्तिसार के साथ में चंद दक़ाइक़ में जैसे कि आपने कहा कि समंदर कोज़ों में समाना, लेकिन एक बात मैं ये भी करना चाहूँगा इख्तिसार और सरी अंदाज में कि रिवायत में मिलता है कि एक दफ़ा मौला हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक खादिमा मौला के लिए एक खाना ज़र्फ़ में लेकर आ रही थी और नादानिस्ता अंदाज में वो ज़र्फ़ जिसमें वो शय जो खुराक के लिए मुहैया की गई थी गलती से मौला हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर जा गिरी। यकीनन ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में अगरचे सरवर कायनात ने आका और ग़ुलाम के तासुब को ख़त्म कर दिया था लेकिन फिर भी बहरहाल असरात तो थे
اب وہ خوف زدہ اور پریشان کن کے نہ جانے اب میرے سید و سردار میرے ساتھ کیا کریں گے. لیکن ایک دفعہ امام عالی مقام نے چہرے پر تبسم ظاہر کی اور مہربان نگاہوں سے، چونکہ میرے برادر عزیز نے بھی فرمایا کہ آپ کے اندر شباہت رسول خدا موجود تھی، تو چونکہ آپ کو سرور کائنات سے ورثے میں معاف کرنا کا جذبہ تھا، آپ نے معاف فرمایا، درگزر فرمایا اور اس کو خطا نہیں سمجھی بلکہ اسے کہا یہ تو نادانستہ طور پر آپ سے ہوا ہے، نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کیا. بہت ہی آخر میں 1 منٹ لیتے ہوئے یہ میں نے کیوں کہی بات، یہ میں نے اس لیے کہی کہ امام کی ولایت کا تذکرہ بھی ہو جائے اور ایک پیغام بھی مل جائے کہ انسان کو اگر کوئی مقام مل جائے، اگر انسان کو شہرت مل جائے، انسان کو ایک اختیار مل جائے، تو اس کا کرم اور اس کا شکر یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ اپنے ماتحت افراد کے لیے مثل مولا حسن علیہ السلام مہربان ہونا چاہیے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی مولانا سید ظفیر علی نقوی صاحب. مفتی محی الدین منصوری صاحب. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. یہی کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا عشرہ مبشرہ کے وہ اصحاب بولے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے دنیا میں ہی جنت کا بشارت دی. ان کی زندگی کو دیکھیں، ایک تو وہ زندگی سب، اور پھر حسن حسین کی خاص کر کے زندگی سب کے لیے رول ماڈل ہے کہ اس قدر اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود اللہ کے حبیب نے اپنے زبان مبارک سے جن کو جنت کی بشارت دی، سب کچھ عطا کی، اور پھر بھی وہ اپنے مخلوق کے سامنے بالکل ایسے تھے کہ جیسے کہ خاک تھے، اور اسی سے لوگوں نے پھر سب کچھ لیا. سب دینے والے تھے، اللہ تبارک نے دینے کی توفیق دی اور پوری جہان دنیا کو عطا کی. نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ وہ دیگر ایکٹروں کی طرف اور کھلاڑیوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ان کی طرف متوجہ ہو. حضرت حسنین کرمین سے زیادہ خوبصورت اور بہترین آئیڈیل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایون ہمارے تمام انبیاء کرام اور تمام صحابہ کرام اور ہمارے خلفائے راشدین ہو گئے، ہمارے پیغمبر ہو گئے، سبوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں اور پوشیدہ ہیں، میرے نہیں خیال کہ ہم کسی اور سے اس کو لے سکتے ہیں ایٹ آل. میں اپنی مہمان کی طرف بڑھوں گی. شاید رحمانی صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی، آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو رمضان مبارک کے اندر جو ہمیں صبر، برداشت، عفو درگزر کا سبق دیتا ہے، اس پہ اگر ہم امپلیمنٹیشن کر لیں تو اس وقت جو ہم قوم ہماری تقسیم ہے، اس تقسیم سے نکل کے ہمیں اتحاد یگانگت کی طرف آنا چاہیے. اچھا، میں چاہوں گی فلسطین کے حوالے سے بھی پلیز بات کریں، وہ میں آپ سے لے سکتی. بالکل، اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس وقت، فلسطین میں ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں کو اتنا کر دے کہ ہم ان کے لیے تمام مسلم حکمران متحد ہو جائیں، متحد ہو کے آواز، نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ ہم ان کے لیے کریں، ورنہ روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیوں نہیں کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. 70,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اب تک. بالکل، اور یہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں جو دیکھ رہے ہیں بہت بڑا سانحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان کی اس ساتھ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، ان پہ کرم فرما، اور اس طرح جس طرح تو نے اصحاب فیل کے ساتھ بھیج کر کیا تھا اور ان کو خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، آج اہلیان فلسطین جس ایک بہت بڑے عذاب سے گزرے ہیں ان پر رحم کر دیں، کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک رحمت کا دروازہ ان پہ بھی کھول دے، وہ روزے کے اندر، جبکہ دنیا یہ سارے قوانین کے اندر ہے کہ ان 4 مہینے جو حرمت کے ہیں اس کے اندر جنگیں نہیں ہوا کرتی تھی. اس وقت بھی جب زمانے جاہلیت کا دور تھا جب بھی نہیں ہوا کرتی تھی. تو آج ہم مسلم امہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں تو ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں مفتی صاحب چاہوں گی کہ دعا کروا لیجیے. صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر.
اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، پریشان حال دستگیری فرما، ہر قسم کی فتنے اور فساد سے محفوظ و معمور فرما، اپنے نام کی مٹھاس و حلاوت نصیب فرما، سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین اہل بیت کی محبت الفت چاہت ہمارے دلوں میں عطا فرما، ان کے زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول و منظور فرما، ملک پاکستان اس کے چپے چپے گلیوں کوچوں کی حفاظت فرما، یا رب العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، حالیہ دنوں میں جو سورشیں ہوئی جس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، یا رب العالمین ان کو اعلیٰ علیین میں شمار فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، وطن کی حفاظت کے خاطر جو خون اور جان انہوں نے نذرانے کے طور پہ پیش کی، اس کے وسیلے سے ملک پاکستان میں سکون، امن اور شانتی عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما، یا رب العالمین غزہ کے مسلمان بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، یا رب العالمین اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، یا رب العالمین جو لوگ بے سور سامانی کے باوجود دشمنان اسلام سے یہود و ہنود سے نبر آزما ان کو غیب سے امداد عطا فرما، یا رب العالمین نصرت کے فرشتے عطا فرما، ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما، یا رب العالمین بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی عزت و توقیر میں اضافہ عطا فرما، یا رب العالمین جو پریشان حال دستگیری فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں اپنے فضل سے قبول و منظور فرما، یا رب العالمین اس سائٹ میں ہمارے جو ساتھی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسلامی عنوان کو جوڑتے ہیں تاکہ عوام تک اچھی باتیں پہنچے، یا رب العالمین سب کی کاوشوں کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا رب العالمین ہماری بہن رضا باجی نے جس جوش و جذبے کے ساتھ فلسطینیوں کی وکالت کی ہے، ہر لمحہ کسی لمحے کو بھولے بغیر فلسطینیوں کو یاد رکھا، اس پر یا رب العالمین کے حوصلے میں، عزت میں، عظمت میں، دولت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین۔ اور ناظرین رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری دعاؤں اور عبادت اور ریاضتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ٹرانسمیشن کے سلسلے سے اختتام کی طرف بڑھیں گے کہ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان